الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم پاک کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی صبح اور شام تین مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے. صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حافظ ابو العباس احمد بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہجت الاسرار میں فرماتے ہیں کہ میں اور تمہارے والد ایک دن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آیت کی تفسیر اور اس کے معنی بیان کرنے لگے. میں نے تمہارے والد سے پوچھا، یہ معنی آپ جانتے ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہاں مجھے اس کے بارے میں علم ہے. پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کا دوسرا معنی بیان کیا. فرماتے میں نے پھر ان سے پوچھا، آپ یہ معنی جانتے ہیں؟ فرمانے لگے ہاں میں اس معنی کو بھی جانتا ہوں. پھر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تیسرا معنی بیان کیا. فرماتے میں نے پھر ان سے پوچھا کیا آپ اس معنی کو جانتے ہیں؟ فرمانے لگے ہاں میں اس معنی کو بھی جانتا ہوں، اس آیت کے اس مطلب کو بھی جانتا ہوں. حتیٰ کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 11 معنی بیان کیے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس آیت کے جو 11 مطلب بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ فرمانے لگے ہاں مجھے اس کے بارے میں علم ہے. وہ یہی کہتے رہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کے 40 معنی بیان کیے جو نہایت ہی عمدہ اور لطیف اور بہت ہی پیارے تھے. 11 کے بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی جو بیان کرتے جاتے میں ان سے پوچھتا آپ کو اس آیت کا یہ مطلب پتہ ہے؟ فرماتے نہیں میں ان معنوں سے واقف نہیں ہوں. ناظرین و سامعین غور کریں، اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو، اپنے اولیاء کو کیسا علم عطا فرماتا ہے. اور پھر وہ بھی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ امام موقف الدین بن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہم 561 سنہ ہجری میں بغداد تشریف لے گئے. ہم نے دیکھا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو وہاں پر علم، عمل اور حال و فتویٰ نویسی کی بادشاہی عطا کی گئی ہے. سبحان اللہ. کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ جانے کا ارادہ نہیں کرتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے علم جمع فرما دیے ہیں جو آپ سے علم حاصل کرتے آپ ان تمام طلباء کے پڑھانے میں صبر فرماتے، سینہ فراخ، سیر چشم. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اوصاف جمیلہ اور احوال عزیزہ عطا کیے تھے. ناظرین و سامعین یہی نہیں، امام ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے. جی ہاں، ایک جگہ علامہ شعرانی فرماتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے
تفسیر کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم اور علم الکلام پڑھنے آتے تھے، اور دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے، اور ظہر کے بعد قرآن کی قراءتوں کی تعلیم یعنی قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ناظرین و سامعین غور کریں، جس غوث پاک کی ہم 11ویں کھاتے ہیں، مناتے ہیں، ولی اللہ بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے کہ ایک آیت کے معنی بیان کرتے کرتے 40 معنی بیان کر دیتے۔ کتنا اللہ نے ان کو علم عطا کیا ہوگا۔ جی ہاں، علم پاک کے متعلق ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ المرجع السابق میں ہے کہ بغداد شریف کے علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس ایک مسئلہ آیا طلاق ثلاثہ کا، یعنی 3 طلاقوں کے متعلق۔ ایک شخص نے یہ ارادہ کیا، یہ نیت کی کہ میں دنیا میں ایک ایسی عبادت کروں گا کہ اگر کوئی اس وقت تک دوسرا عبادت وہ کر رہا ہوگا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اگر میں ایسا نہ کر سکا۔ ناظرین و سامعین، اب ہر جس مفتی سے، جس بھی عالم دین بغداد سے پوچھا جاتا، وہ یہی جواب دیتا کہ دنیا میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کو یہ شخص کرے اور اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، عراق کے علماء حیران تھے۔ اب کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایک مرتبہ اس مسئلے کو حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیان کر کے دیکھ لو، شاید وہ اس کا کوئی حل بتا دے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا کہ حضور، ایک شخص نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جو کوئی بھی اس وقت عبادت نہ کر رہا ہو، اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ اللہ اکبر، علماء تو حیران پریشان تھے، لیکن قربان جاؤں غوث اعظم کی علمیت پر، قربان جاؤں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا پر، جیسے ہی ان کے پاس سوال آیا فوراً آپ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی حیران اور پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا آسان سا مسئلہ ہے۔ علماء مفتیان کرام حیران کہ حضور اس کا جواب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس شخص سے کہو کہ مکہ مکرمہ چلا جائے، طواف کی جگہ خالی کروائے، یعنی خانہ کعبہ میں جو طواف کیا جاتا ہے وہ طواف کی جگہ خالی کروائے، اور تنہا صرف 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو، اپنے اس ارادے اور نیت کو پورا کر لے۔ یعنی یہ جو تم نے قسم کھائی، جو ارادہ کیا ہے، جو نیت کی ہے، فرمایا مکہ مکرمہ ایک ہے، اس کے علاوہ کہیں اور تو نہیں ہے۔ یہ اکیلا تنہا طواف کر رہا ہوگا تو دنیا میں کوئی اور اس وقت تک طواف نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو یہ تنہا کر رہا ہوگا، اکیلا کر رہا ہوگا۔ اس طرح جب یہ عبادت کرے گا اس کی بیوی طلاق سے بھی بچ جائے گی۔ اس تشفی بخش، اس تسلی بخش جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا کہ کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز آ چکے تھے۔ ناظرین و سامعین غور کریں کہ اللہ نے میرے حضور غوث پاک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتنا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ نے اتنے مشکل سوال کا، جس کے لیے علماء پریشان تھے، آپ نے فوراً اس کا جواب عطا کر دیا۔ کیوں نہ ہو کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں بیان نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام میری خواب میں تشریف لائے، فرمایا بیٹا عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی نانا جان مجھے کرنا نہیں آتا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور میں اسے چوس گیا۔
اللہ اکبر فرماتے میں پھر میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 7 سے 8 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ پھر دوسرے دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے۔ فرمانے لگے عبد القادر بیان نہیں کرتے؟ عرض کرنے لگے دادا جان مجھے بیان کرنا نہیں آتا۔ فرماتے نبی پاک علیہ السلام کے اس عظیم صحابی حضرت علی المرتضیٰ علم کے دروازے جن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے اسی عمل کو دہرایا اور 7 مرتبہ حضرت غوث اعظم کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ بیان فرمانے لگے۔ فرمایا میں نے پوچھا حضور آپ نے اتنی مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ فرمانا نبی پاک علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے۔ تو جن کے منہ کے اندر لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو گیا ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کیسا علم عطا فرماتا ہوگا۔ ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں بھی علم دین سے ذوق اور شوق عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔